اللہ اکبر. کسی شرکت کے بغیر وہ بادشاہ کہلا رہا تھا، لیکن قدرت نے صرف 3 سال میں الٹ دیا اس کی حکومت کا تختہ. اور آج دیکھ لو، نہ قبر کا نشان ہے نہ نسل کا نشان ہے، مگر واللہ جس حسین نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، آج بھی مسلمانوں کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں نسل حسین موجود نہ ہو اور حکومت حسین موجود نہ ہو. آج بھی میرا بادشاہ حسین لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے سروں پہ حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے وجود پہ حکومت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ارے یہ حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کسی کے باپ کے نام پہ بلاؤ تو ہزاروں جمع نہیں ہوتے، ارے سینکڑوں جمع نہیں ہوتے. ایک آدمی بیٹے کے نام پہ شادی کے لیے کھانے بلاتا ہے، پینے بلاتا ہے، عزت سے بلاتا ہے، پھر بھی دروازے کاٹ دے جاتا ہے. پھر بھی کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا. یہ حکومت نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، خون کا ظاہری کوئی رشتہ ہے، نہ علاقائی رشتہ ہے. کون گیا تھا کاٹ دینے؟ ایک اعلان ہوا، آ جاؤ مولا حسین کے نام پہ. الگ الگ برادری کے لوگ آگئے، الگ الگ خطے کے لوگ آگئے، الگ الگ قبیلے کے لوگ آگئے، اور آ کر سب مولا حسین کی عظمت کا ترانہ گنگنا رہے ہیں. یہ حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتاؤ 1400 سال کے بعد بھی کوئی ایسی حکومت کرتا ہے؟ اسی بادشاہ کو امام حسین کہتے ہیں. تو میرے بادشاہ نے، جو میرے ملک کا بادشاہ ہے، میرے ہندوستان کا بادشاہ ہے، میرا خواجہ ہند کا راجہ، پھر وہ پکارتا ہے ہند سے، کہتا ہے حسین کو بادشاہ کیوں نہ کہوں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین. آپ مجھے بتائیں کہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو؟ آئیے اب اینڈ کی طرف بات کو لے جاتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، جب یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، بڑی دردناک شہادت ہے، شہید کر دیا امام کو، تو خوشیوں میں اس کے یہاں ڈھول بج رہے، گلیاں سجی تھی، گلیاں سجی تھی، ڈھول بج رہے تھے، خوشی کے جشن ہو رہے تھے. کہاں؟ یزید کے یہاں. اور امام حسین کے یہاں سیدہ زینب کے سر پہ تو چادر بھی نہیں تھی، سیدہ سکینہ کی تو بالیاں بھی نوچ لی گئی تھی، شہربانوں کا سہاگ اجڑ چکا تھا، اصغر کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا تھا. ڈھول وہاں بج رہے تھے، یہاں تو کیا ہو رہا تھا؟ نبی پہ درود پڑا، اس غم میں بھی درود پڑا جا رہا، سلام پڑا جا رہا تھا. ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم، یہ پڑھا جا رہا. حضور آپ پر درود ہو، آپ پہ سلام ہو. ہمارا حال آ کر کے تھے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، محرم کے اندر ڈھول کس کی طرف بج رہے؟ خوشیاں کہاں منائی جا رہی تھی؟ میک اپ کر کے عورتیں کہاں نکل گئی تھی؟ نہا دھو کر کپڑے کہاں پہنے جا رہے تھے؟ وہاں تو کپڑے بھی چھین لیے گئے تھے. بھائیو، نہا دھو کے کپڑے پہننا تو دور. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے آئندہ مت بلائیے، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے یہاں کیا کہیں نہیں جانا ہے، تقریر بھی نہیں کرنا ہے. لیکن اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تعصب کے اینک اتار کر سوچو میرے نوجوان. ایک ایک شہر میں، ایم پی، راجستھان اور مہاراشٹر کے ایک ایک شہر میں 150 ڈھول منگائے جاتے ہیں ڈھول بجانے کے لیے. عاشورہ کے دن کون بجا رہا ہے؟ سنی بجا رہا ہے. سنیوں میں تم سے پوچھتا ہوں، بالکل آپ نیوٹرل ہو کے میری بات سنیں. چلیں آپ مجھے کوئی عالم، محقق، مفتی، مبلغ سمجھ کے میری بات نہ سنیں، آپ اتنا سنیں صرف کہ ایک خادم آپ کا ہے اور آپ کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں. مجھے بتائیں 10ویں محرم کو آپ ڈھول بجائیں، کس کے ساتھ کھڑے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ محبت حسین ہے، میں ان کا ثابت کر دوں، کیا آپ غریب نواز سے زیادہ امام حسین کے چاہنے والے، غوث پاک سے زیادہ چاہنے والے، وارث پاک سے زیادہ چاہنے والے، زندہ شاہ مدار سے زیادہ چاہنے والے؟ اگر آپ ان سے زیادہ چاہنے والے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، اور اگر حقیقت یہی کہ آپ ان سے زیادہ نہیں چاہتے تو جب شہادت امام حسین پہ ان لوگوں نے ڈھول نہیں بجایا تو ہم کیسے بجائیں؟ اور پھر ایک بات چلو کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کرتے ہو کہ چلو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے، تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، کبھی سوچا تو صحیح کہ اس دن ہوا کیا؟ تھوڑی دیر غور کرو، اس دن ہوا کیا؟
میرے بھائی اس دن وہ حادثہ ہوا ہے کہ 7 دن تک آسمان سے خون برسا. کسی حادثے پہ آسمان سے خون نہیں برسا. امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں, علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے ہیں, ابن کثیر لکھ رہا ہے, ابن اسیر لکھ رہا ہے, یہ بڑے بڑے محدثین. سوچو تو وہ حادثہ شہادت امام حسین کا کتنا دردناک ہوگا کہ اس دن کے بعد 7 دن تک خون برسا, آسمان 6 مہینے تک لال اور سرخ رہا. امام سیوطی کہتے ہیں یہ شفق کے ساتھ جو سرخی نظر آتی ہے یہ شہادت امام حسین سے پہلے نہیں تھی, یہ شفق کے ساتھ کی سرخی شہادت امام حسین کے بعد ہے. یعنی کوئی کربلا کا جلسہ کرے نہ کرے, یہ آسمان کی سرخی بتا رہی ہے کہ شہادت امام حسین روزانہ آسمان منا رہا ہے, شفق پر روزانہ اس کی سرخی ظاہر ہو رہی ہے. کبھی سوچا تو صحیح, بیت المقدس کا جو پتھر ہٹایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. اس دن اگر سنی ہو تم ڈھول بجاؤ گے تو کم سے کم ذرا احساس تو کرو اس دن ہوا کیا تھا. ایک بات رکھتا ہوں, حالانکہ میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن پڑھ رہا ہوں, اب برکت کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں, اور مجھے آپ کے سامنے برکت کے لیے پڑھنا چاہیے. جس دل میں اگر جائز مرادیں ہیں تو مرادیں لے لیں, کیونکہ میں شہادتیں مالیگاؤں میں پڑھتا ہوں, مالیگاؤں میں پڑھنے کے علاوہ اور جگہ میں شہادتیں نہیں پڑھتا, اس لیے کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو پاتا. اور جب شہادت بیان کرنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا, میں گریا کرنے لگتا ہوں, اور جو ہے وہ پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو برا مناتے ہیں. لیکن بہرحال برا منانے والوں کو میں کیا کہوں گا, میں تو کہوں گا یہ بھی قسمت کی بات ہے. کوئی غزل سن کے روتا ہے, کوئی ذکر حسین سن کے روتا ہے, کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر پہ روتا ہے, کوئی سیدہ کے لال کے عشق میں روتا ہے. لیکن اس دن ہوا کیا تھا؟ ڈھول بجانے والے میرے بھائیوں سے میں توجہ چاہتا ہوں, ہمیں دشمن مت سمجھنا, ہم تمہارے خادم ہیں, تمہاری آخرت کے محافظ ہیں. ہم بانگے درا کے طور پر اپنی گھنٹی کی آواز بجا رہے, اٹھ جاؤ, بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. اللہ کے بندوں مرنا ہے, منہ دکھانا ہے. سیدہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ مولا علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہو ڈھول بجانے کے؟ میرے بھائیوں شہادت امام حسین پہ, حسینیوں کے یہاں کیسے ڈھول بج سکتا ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ وہ لوگ کیسے ڈھول بجائیں گے؟ نبی کے گھر میں شادیاں ہوئی, کبھی ڈھول نہیں بجا, تو وہ شہادت پہ کیسے ڈھول بجائیں گے؟